الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وأہل بیتہ وعترتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین وبارک وسلم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔
خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، خدا نے ان کو علوم بخشے پاس اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر، سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے مالک کائنات بھی، وحدہ لا شریک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، باقی ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسی لیے ساری حمدیں، تعریفیں، ثنائیں، توصیفیں اسی کے لیے۔ ہر طرح کے درود و سلام نبی پاک، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، خاتم النبیین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے، خاتم النبیین بنا کے، سید المرسلین بنا کے، ورفعنا لک ذکرک کا تاج سجا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے پسند فرمایا۔ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب عطا فرمایا۔ درود و سلام امت کے اولیاء علماء کے لیے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا وارث بنایا۔ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے درود و سلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا۔ آج کا پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے موقع پر، شب معراج کی بابرکت گھڑیوں میں عظیم الشان محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ مسجد خوشبو مدینہ اسلام گڑھ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک میں حصہ لینے والے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری بستی کی خیر فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ساری امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ ایک تو درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 15 صدیاں قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 1500 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے اور پھر اللہ کے حکم پر اپنی نبوت کا، رسالت کا اعلان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔
بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اپنے دشمن بننے لگے، دوست پرائے ہونے لگے، دشمنیاں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی شخصیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ سکھ میں شریک ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جناب ابو طالب، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا۔ 10 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں بڑے کٹھن گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 50 سال ہوئی تو ایک ہی سال میں یکے بعد دیگرے وہ پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا اور چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ دونوں آپ کا ساتھ دینے والی عظیم ہستیاں، گھر میں پیاری زوجہ محترمہ اور باہر چچا ابو طالب، دونوں دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اپنے پاس بلا کر کے ڈارس بندائی، محبوب پریشان نہیں ہونا، یہ دنیا والے، مکے والے کافر تیرا راستہ کیا روکیں گے، ہم نے تیرے لیے وہ راستے کھولے ہیں جو کسی کے لیے کبھی بھی نہیں کھولے۔ یہ زمین پر آپ کا راستہ بند کرنا چاہ رہے ہیں، آئیے آپ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، جنت سے بھی آگے لامکان تک آپ تشریف لے آئیں، راستے سارے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہ آپ کو کیسے روک سکیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بتائیے آپ کو کیا عطا کیا جائے، کیا دیا جائے آپ کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، امام خازن کہتے ہیں کہ یا اللہ، لوگوں نے مجھ پہ پتھر برسائے، اوجریاں پھینکیں، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، میری بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئیں، مجھے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر پریشان کیا گیا، میں نے ہر جگہ کہا میں تیرا بندہ ہوں، آج تو بھی تو کہنا کہ تو میرا بندہ ہے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو 15ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس کا نزول ہوا۔ فرمایا گیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، بے عبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اپنے رسول کو سیر کروائی، اپنے نبی کو سیر کروائی، اپنے محبوب کو سیر کروائی، لیکن جو محبوب نے چاہا تھا نا مجھے بندہ کہا جائے، کہا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ صرف یہاں نہیں، آپ سورہ نجم میں چلے جائیں، قرآن پاک کی 53 نمبر سورت،
سورہ نجم، وہاں بھی جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے معراج کا ذکر فرمایا تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف۔ دو مقامات پر معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بندہ کہا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، مکہ المکرمہ سے لے کے بیت المقدس تک سیر کروائی۔ الذی، وہ مسجد، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ، تاکہ ہم اپنے محبوب کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، انہ، بے شک وہ، هو السمیع البصیر، خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی بات، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان کسے کہتے ہیں؟ جو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے دور ہو، اسے سبحان کہتے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی۔ کوئی اعتراض کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ دعویٰ محبوب کا نہیں ہے، اللہ کا دعویٰ کہ سیر میں نے کروائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس نے سیر کروائی۔ وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں نے سیر کی، دعویٰ تو اللہ کا کہ سیر میں نے کروائی۔ تو جو اس پہ اعتراض کرے گا وہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات پہ اعتراض ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں نے سیر کروائی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک 40 منزلوں کا سفر ہے، 40 دن چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے، اور 40 وہاں سے واپس آنے کے لیے۔ اور لوگوں، تم میرے نبی کی شان کو کیسے سمجھو گے؟ جس کی سیر کا یہ عالم ہے۔ سیر کسے کہتے ہیں؟ آپ صبح نکلتے ہیں سیر کرنے کے لیے تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں، اپنی مرضی سے کبھی رکے، کبھی چلے، کبھی کوئی پھول دیکھا، کبھی کوئی درخت دیکھا، اس کو سیر کہتے ہیں۔ اور سفر وہ ہوتا ہے جو بندہ بڑی جلدی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سفر کروایا، سیر کروائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔ جس محبوب کی سیر اتنی تیز ہے، اس کا سفر کتنا تیز ہوگا۔ ابھی یہ میرے محبوب کی سیر ہے، لوگوں کی عقلیں حیران ہیں، ابھی تو سیر ہے۔ میرا محبوب سیر کرے تو اتنی تیزی کے ساتھ کرتا ہے، اور جب امتی پکارے گا نا اپنے نبی کو تو پھر نبی سیر کرتا نہیں آئے گا، سفر کرتا آئے گا۔ جس کی سیر کا یہ عالم ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام مکہ المکرمہ سے لے کے مسجد اقصی بیت المقدس تک، پھر 7 آسمانوں کے پار جنت کی سیر کر کے، جہنم کا معائنہ کر کے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز کی باتیں کر کے واپس بھی آئے۔ ابھی یہ سیر تھی۔ تو جب سفر ہوگا تو پھر محبوب کیسے آئے گا؟ 1 سیکنڈ سے پہلے امتی کے سر پر بھی عبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی، روح کو نہیں کروائی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سیر روح کو کروائی گئی۔ اگر روح کو کروائی گئی ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا
असरा रूह भी अब्दी ही, जिसने अपने बंदे की रूह को सैर करवाई। अबद रूह के लिए नहीं आता कुरान पाक में। चलिए कुरान पाक की 19 नंबर सूरह मरियम दूसरी आयत, जिक्रू रहमति रब्बी का, जिक्र है महबूब आपके रब की रहमत का, अब्दाहू जकरिया, जो उसके बंदे जकरिया पर हुई। तो क्या अगर रूह से मुराद यहां आप अबद ले तो क्या सिर्फ उनकी रूह पे हुई रहमत? ना, रूह पर भी हुई, जिस्म पर भी हुई। तो कुरान बता रहा है कि लफ्ज अबद रूह के लिए नहीं आता, जिस्म और रूह दोनों के लिए आता है। जिक्रू रहमति रब्बी का अब्दहू जकरिया, महबूब जिक्र है आपके रब की रहमत का जो अल्लाह ने अपने बंदे जकरिया पर फरमाई, रूह पर नहीं। अबद कहते उसे हैं जो रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ हो, सैर करवाई। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक अल्लाह ने दीदार अपना करवाना था, आसमानों की सैर करवानी थी, जन्नत की सैर करवानी थी, जहन्नम का मुआयना करवाना था, अपने नबियों से मुलाकात करवानी थी। तो डायरेक्ट ले जाता मक्के से आसमानों पर। ऐसा अल्लाह ने क्यों नहीं किया? वजह क्या थी? सबब क्या बना कि पहले आपको ले गए बैतुल मकदस, मस्जिद अक्सा। वजह यह थी अल्लाह जानता था कि ये मक्के वाले आसमानों को तो जानते नहीं, वो तो इनसे गैब है, ना जन्नत देखी इन्होंने, ना इन्होंने दोजख देखा। तो जब कल को ये सवाल करेंगे तो इनकी तसल्ली कैसे होगी? तो मस्जिद अक्सा को इनमें से कुछ जानते हैं, तो लिहाजा महबूब पहले यहां आए। जब ये पूछेंगे हमारे काफिले कहां है, मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी है, सतून कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, तो महबूब को यहां से लेके जाए ताकि कोई शक बाकी न रहे, तभी पहले यहां लेके गए। और दूसरी वजह यह थी कि आसमानों पर तो नबी इस्तकबाल करे ही करेंगे, लेकिन यहां अलविदा भी करने वो ही आए। आसमानों पर कोई ये ना कहे वो वहां तो रूहें थी, यहां जमीन पर ही मस्जिद अक्सा में सारे नबियों को अपने नबी के पीछे खड़ा करके इमाम बना के बताया कि जमीन वालों के इमाम भी ये है, आसमान वालों के इमाम भी यही है, यही इमाम। अब फिकी कायदा देखें, इमाम कौन बनता है? इमाम किसको बनाया जाना चाहिए? सबसे पहली बात, जो कुरान सबसे अच्छा पढ़ता हो, सबसे अच्छा कारी हो। अगर सारे अच्छे कारी हों तो जो कुरान और सुन्नत का ज्यादा इल्म रखने वाला हो वो इमाम बने। सारे बड़े आला पाए के आलिम हैं तो फिर जो ज्यादा मुत्तकी है, ज्यादा परहेजगार है, रोजे रखने वाला, रातों को जागने वाला, उसको आगे खड़ा कर दिया जाए। सारे ही बड़े मुत्तकी हैं तो जो उम्र में बड़ा है उसको आगे कर दिया जाए। अब देखें, अल्लाह के सारे नबी वहां मौजूद हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। पहला कायदा यह था कि जो अच्छी करात करे ना, जिसकी आवाज प्यारी हो, उसको आगे खड़ा कर दो। तो यहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं, जिनकी तिलावत परिंदे सुनते तो रुक जाते, वो भी पीछे खड़े हैं, लेकिन वो जानते हैं मेरी करात जितनी भी अच्छी है वो तो इनके कदमों का सदका है, लिहाजा आगे ये खड़े होंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आपने सूरह वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा की तिलावत फरमाई। वह इतने साल गुजर गए, हुजूर दुनिया से चले गए, अभी तक नशा नहीं उतरा। सबसे अच्छे कारी भी ये। दूसरा कायदा यह था कि सारे अच्छे कारी, और नबी सारे अच्छे कारी थे,
کسی میں کوئی کمی نہیں تھی. سارے اچھے قاری ہوں تو جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے. تو یہاں تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں جن کو اللہ سارے جہان دکھا چکا. یہاں تو آدم علیہ السلام بھی ہیں. علامہ آدم الاسماء کلھا، جن کو سارا علم دے دیا گیا، وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں بتا رہے ہیں ہم جتنے مرضی بڑے عالم ہیں، ہمارا علم ان کے علم کی خیرات ہے، لہذا امام یہی بنیں گے. سارے بڑے عالم ہو تو جو متقی ہو پرہیزگار ہو سب سے زیادہ وہ مصلی پہ امام بنے. تو یہاں تو اللہ کے ایسے نبی بھی ہیں جنہوں نے ہزار ہزار سال تبلیغ کی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں ہماری عبادتیں جیسی بھی تھیں، ہمیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس کرو کچھ آرام بھی کر لیا کرو. ان کو تو کہہ دیا محبوب ساری رات جاگے نہ کر، کچھ سو بھی تو لیا کر. سب سے بڑے متقی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ، ابھی ہم تو تھے نہیں، ان کا نور اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا. سارے متقی ہوں تو اب مصلی پہ کون آئے گا؟ جو عمر میں بڑا ہو. پہلے بشر کون؟ آدم علیہ السلام. لیکن مصلی پہ ہمارے آقا کیوں؟ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. عمر میں بھی میں بڑا ہوں. یہ فقہی قاعدہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر اچھا قاری پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا قاری آگے کھڑا ہو مصلی پر، تو نماز ہو جائے گی. بڑا عالم پیچھے کھڑا ہو، چھوٹا عالم مصلی پہ کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی. زیادہ متقی پرہیزگار بندہ پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا متقی مصلی پہ کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی. بڑی عمر کے لوگ پیچھے کھڑے ہوں، چھوٹی عمر کا بندہ آگے کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی. لیکن ایک بات ایسی ہے، اگر امام میں وہ نہ پائی جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی. وہ بات کون سی ہے؟ وہ ہے جنس کا اعلی ہونا. جنس کا اعلی ہونا. مثال کے طور پہ عشاء کی اذان ہوئی مسجد میں اور ساتھ ہی تیز آندھی اور بارش شروع ہو گئی. اب مسجد میں آنا ممکن نہ رہا. گھر میں والدہ تھیں، 4 بچے بھی تھے. کوئی ماں کا سر دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے. اب نماز کا وقت آیا تو بچوں میں سے کوئی بھی اچھا قاری نہیں ہے. ماں بڑی اعلی پائے کی قاریہ ہے. بچوں میں سے کوئی عالم بھی نہیں ہے اور ماں اعلی پائے کی مفتیہ ہے. بچوں میں سے کوئی اتنا نیک نہیں جتنی ماں نیک ہے. روزے بھی رکھتی ہے بہت زیادہ، نفل بڑے زیادہ پڑتی ہے، راتوں کو جاگتی بھی ہے. بچے اس پائے کے متقی نہیں، کیونکہ انہوں نے کام بھی کرنا دن کے وقت. اور ماں عمر میں بھی بڑی ہے، وہ تو اس کی اولاد ہے. نماز کا وقت آئے گا تو سبب کیا بنا؟ کیا آگے مصلی پہ کون آئے گا، ماں یا بیٹا؟ ماں ہر اعتبار سے افضل ہے. عمر میں بھی بڑی ہے، علم میں بھی، تقوی میں بھی، قرات میں بھی. ساری خوبیاں ہونے کے باوجود ایک بات ماں میں نہیں پائی جا رہی تھی. اس ایک بات نے ماں کو پیچھے کر دیا، بیٹے کو آگے کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی جنس کا اعلی ہونا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. ساری نشانیاں پائی جائیں، جنس ادنا ہو جائے تو وہ امام آگے ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. ماں ساری خوبیاں رکھنے کے باوجود مصلی پہ آ جائے تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نماز. تو یہ سارے اللہ کے نبی تھے اور سارے بشر تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں. اللہ کے سارے نبی جو زمین پر آئے سارے بشر تھے. ہمارے آقا خود بھی بشر ہیں، لیکن آپ بے مثل بشر ہیں. اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے کہ اے اللہ کے محبوب، میں آپ کو لے کے آنے والا ہوں.
اللہ نے مجھے بھیجا ہے. آپ ہر اعتبار سے افضل ہیں. آپ کا علم زیادہ، آپ کی عمر زیادہ، آپ کا تقوی زیادہ، آپ کی پرہیزگاری زیادہ، آپ کی قرات اچھی، لیکن آپ ہیں بشر، میں ہوں نور. میں ہاتھ بھی چومتا ہوں آپ کے، پاؤں بھی چومتا ہوں، پر مجبوری میری یہ ہے کہ میری جنس آپ سے افضل ہے. میں نور ہوں، آپ بشر ہیں. آگے کھڑا ہونا میری مجبوری ہے، لیکن وہ اقامت پڑھ کے محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتائے علم کے اعتبار سے بھی یہ افضل ہے، عمر کے اعتبار سے بھی یہ افضل ہے، قرات کے اعتبار سے بھی یہ افضل ہے، تقوی کے اعتبار سے بھی یہ افضل ہے، جنس کے اعتبار سے بھی یہ ہی افضل ہے. کیوں؟ میرا تو نام و نشان نہیں تھا، میں تو ان کے نور کا صدقہ ہوں. آپ ایسے بشر ہیں کہ آپ جیسا بشر کائنات میں کوئی نہیں، اور آپ نور بھی ایسے ہیں کہ آپ جیسا نور بھی کائنات میں کسی کا نہیں. یہ سبب تھا کہ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں. سبحان اللہ. ارد گرد برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں کہ باہر ہوتی ہیں؟ جہاں اندر کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یا اللہ، عجیب بات ہے. برکت مسجد کے اندر ہو، محبوب جا بھی اندر ہے، امامت وہاں کروا رہے، برکتیں باہر ہیں. قرآن پاک کی پہلی تفسیر معصور امام ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اگرچہ کچھ مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ ملک شام میں باغات بڑے ہیں، وہاں فصلیں بڑی اچھی ہیں، زمین بڑی زرخیز ہے، چشمے بڑے ہیں، لیکن سبب یہ ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت فرما رہا ہے. کہ اندر تو برکتیں ہیں ہی، باہر میرے سارے نبی تشریف فرمائے. اس لیے فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. نشانیاں کیسے دکھائیں؟ کہ محبوب دیکھو ہمارا کام، ہمارا اختیار دیکھو، ہماری شان دیکھو. کیسی شان؟ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک زمین کے اندر والے نبی رسول بھی اوپر والے بھی سارے تیرے پاس جمع کر دیے. یہاں تو یہ نشانی دکھائی، آپ کو براق پہ سوار کر دیا، آپ کو ایسے آنن فانن وہاں سے یہاں لے آئے. پھر آپ نے دیکھا گزرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، میں مررت علی قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. مررت، میں گزرا، الی قبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، عند کثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر تھی. محبوب ان کی قبر بھی جانتے ہیں. براق کتنا تیز ہے کہ جہاں اس کی نگاہ جائے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے. اتنی تیز سپیڈ میں بھی محبوب ان کی قبر کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں قبر ہے کہاں. اگرچہ پہلے کبھی وہاں گئے نہیں ہیں، جانتے ہیں. میں گزرا تو کیا ہوا؟ قائم یصلی فی قبرہ، قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے، فی قبرہ، اپنی قبر میں. قبر میں حضور کی نگاہ قبر کے اندر بھی دیکھتی ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہ قبروں کا کیا حال اندر سے، لیکن اتنے تیز سفر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کو اندر سے بھی دیکھ رہے ہیں. کہ میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے اپنی قبر میں، تو پتا چلا اللہ والے قبروں میں مرتے نہیں، صرف زندہ ہی نہیں پاک بھی ہے، ان کے وضو بھی ہوئے ہیں، ان کے وضو بھی ہے، وہ پاک بھی ہے، زمین بھی پاک ہے،
اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، ہمارے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں۔ جب مقتدی کی شان یہ ہے، چلے یہاں سے گزر گئے، ان کو نماز پڑھتا چھوڑ گئے، وہاں پہنچے تو یہ آگے موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پر گئے، یہ کس پہ چلے گئے؟ ابھی نماز پڑھ رہے تھے، حضور تو براق پہ چلے گئے، تو یہ براق سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ پتہ کیا چلا؟ براق جتنا بھی تیز ہو نبوت سے تیز نہیں ہوتا۔ پہلے پہنچے ہوئے استقبال کر رہے ہیں، یہ نشانیاں زمین والی۔ پھر آگے پہلے اسمان پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مل کے جا رہے ہیں، ان کے خطبے سن کے، اپنا خطبہ سنا کے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پہلے اسمان پر ہی ملاقات ہو گئی، وہ وہاں ہیں۔ چلیں ان سے تو ہو گئی ملاقات۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ہوئی۔ چند کا ذکر کیا احادیث کی کتابوں میں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کا نام آیا نا کہ پہلے آسمان پہ فلاں، دوسرے پہ فلاں، تیسرے پہ فلاں، وہ نبیوں کی قیادت کر رہے تھے، وگرنہ اللہ کے سارے نبی آسمانوں پر موجود تھے آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ پہلے پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، دونوں اللہ کے نبی، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس، اور پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام۔ ان سب کو تو لوگوں نے دفن کیا سوائے ایک دو کے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، چلے یہ تو آسمانوں پر ٹھیک ہے، تو باقی کیسے چلے گئے؟ اللہ کے نبی تو براق پر گئے، یہ کیسے چلے گئے؟ ان کی قبریں نہ پھٹی نہ کھلی، نہ ان کے لیے براق آئے، قبریں بند کی بند، یہ نکل کے چلے گئے، پیچھے نماز پڑھی، خطبے دیے، خطبہ سنا، محبوب کو الوداع کہا، محبوب آگے پہنچے، یہ آگے پہلے موجود۔ اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو جب سارے نبیوں کی یہ شان ہے، تو جو نبیوں کے امام ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ساری نشانیاں دکھائیں، پھر جنت کا نظارہ کروایا، جہنم کا معائنہ، پھر لا مکان تک محبوب کو لے گئے کہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کروائی۔ انہو بے شک وہ هو السمیع البصیر، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں مفسرین کی دونوں رائے ہیں کہ یا تو یہ جملہ اللہ کے لیے ہے کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پچھلی آیت بتا رہی ہے کہ جس کو دکھانا ہے نا یہ اس کی شان ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جس کو نشانیاں دکھانی ہے نا اسی کی بات ہے آگے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ خوب دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا دیکھا؟ لے جی آخری بات، مضمون تو بڑا لمبا تھا میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا معراج کی رات؟ بڑا کچھ دیکھا، بس ایک بات کر کے گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 671، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ باقی سب کو جو دیکھا وہ تو دیکھا، نبیوں کی زیارت آپ نے کی، نبیوں نے آپ کی زیارت کی، آپ نے جنت کا جہنم کا سارا معائنہ کیا، لیکن پھر جب وہ چلے گئے لا مکان تک تو پھر کیا ہوا؟ ان عبد الرحمن بن عائش روایت کرتے ہیں، کالا کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ رأیت ربی عز و جل
رائتو میں نے دیکھا ربی اپنے رب کو عز و جل، بڑی عزت والا ہے، بڑے جلال والا ہے، رب کو دیکھا میں نے۔ میرا امام بولا بریلی سے، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے آقا اور کوئی کیا چھپے گا آپ سے تو آپ کا رب بھی نہیں چھپا، اور کیا چھپے گا؟ سب سے بڑا غیب کون ہے؟ ہر غیب تو رب ہے، غیب وڈا، ہر غیب تو رب ہے، غیب وڈا۔ نبی پاک واسطے غیب تو کوئی نہیں، جنہیں لا ریب ذات حضور دیے، انج ہور کوئی لا ریب تا کوئی نہیں۔ تے ہندا نائب بھی اپنے ہی، ناصر بیگانہ ہندا نائب تا کوئی نہیں۔ تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختہ، میرے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں۔ رائی تو ربی عز و جل، میں نے اپنے رب کو دیکھا، عزت والا جلال والا میرا رب، فی احسن صورہ، اور میرا رب ساری کائنات کو حسن دینے والا خود کیسا سونا ہوگا۔ بس دیکھا، اگلی بات بھی ساتھ ہی کر دی، فقالا فیما یختصم الملاء الاعلی، محبوب بتاؤ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ وہ جو میرے مقرب فرشتے ہیں نا، خاص فرشتے، بتاؤ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ قلتو، میں نے عرض کی، انت عالم، یا اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے۔ احترام، ادب، عاجزی، جب بڑا سامنے تو علم ظاہر نہیں کیا جاتا۔ چلیں، محبوب علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے۔ چلو یہاں ایک منٹ کے لیے خارجی کی بات مان لیں کہ نبی پاک جانتے نہیں تھے، آپ نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے، یہ ایک منٹ ان کی مان لیں، اتنی سی مان لیں، آگے کیا ہوگا؟ کالا، جب میں نے پہلے کہا قلتو، میں نے کہا انت عالم، یا اللہ تو جانتا ہے، کالا، پھر فرمایا اپنے غلاموں کو، فوضع کفہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست کمال میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردہا بین ثدیی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ جب میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ، پس میں نے جان لیا، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اتنا مان بھی جاؤ گے پچھلے جملے سے تو آگے کیا بنے گا؟ محبوب جانتے نہیں تھے، بس اللہ کا دست قدرت آیا۔ فَعَلِمْتُ، میں نے جان لیا، فَعَلِمْتُ، میں نے جان لیا، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، سارا کچھ میں نے جان لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دکھایا؟ وَتَلَا، پھر حضور نے تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اے میرے غلاموں، اللہ نے مجھے سارے علوم ایسے دیے جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سارے جہان دکھا سکتا ہے، ان کے یقین کو آنکھ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اسی اللہ نے مجھے سارے علم عطا فرما دیے۔ اور پھر دوبارہ پوچھا، محبوب اب بتا فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ بتا، حل تدری فیما یختصم الملاء الاعلی، محبوب اب تو جان گیا کہ یہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ لفظ دیکھیں، حل، قال فرمایا یا محمد، اے محمد، حل کیا، تدری فیما، جان لیا تم نے اس بارے میں، یختصم الملاء الاعلی، جس کے بارے میں یہ میرے مقرب فرشتے بحث کر رہے ہیں، جان لیا نا اب تو؟ قلت، میں نے کہا نعم، ہاں جان لیا میں نے۔
تا پھر محبوب کیا کر رہے ہیں؟ فی الکفارات والکفارات، یا اللہ یہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، فی المساجد بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد جو لوگ مسجد میں ٹھہرتے ہیں نا ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات خاص تحفہ ملا، صرف آپ نے دیکھا نہیں، یہ سارے علم بھی لے کے آئے۔ تبھی میں نے شعر پہلے پڑھا، خدا نے آپ کو علوم بخشے پاس اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ تبھی تو میرے امام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر کروڑوں درود ہوں، آپ سے خدا نہیں چھپا اور کیوں کہ چھپ سکتا ہے آپ سے، کیسے چھپے گا؟ آپ نے فرما دیا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے زمین و آسمان کا سارا علم لے لیا۔ باتیں بہت زیادہ، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ معراج کا باقی واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر، لیکن ایک بات سن لے آخری، جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج صرف خواب میں ہوا ہے یا خالی روح کو ہوا ہے، ویسے تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں، قرآن کا لفظ عبد یہ بتا رہا ہے، لیکن اس پہ ایک عقلی بات بھی سن لیں۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی نا تو اعتراض کرتے ہی کوئی نہ، کوئی بھی اعتراض نہ کرتا۔ میں آپ سے کہوں کہ جناب رات میں نے خواب دیکھا، میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تھا، آپ نے کہنا ٹھیک ہے دیکھا ہوگا۔ میں کہوں جناب میں رات خواب دیکھا میں امریکہ میں پہنچا ہوا تھا اور میں نے وہ ان کے صدر کے منہ پہ تماچا دے مارا، آپ نے کہنا ہو سکتا ہے خواب دیکھا ہو آپ نے۔ میں کہوں میری قسمت نے کام کیا، میں نے دیکھا میں بغداد میں تھا، آپ نے کہنا ٹھیک ہے۔ میں خواب جو بھی بیان کروں آپ نے کہنا جناب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ محبوب کا خواب ہوتا تو کوئی اعتراض ہی نہ کرتا، خواب تو خواب ہوتا ہے۔ کافر نے تو اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو کیسے آئے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا اور جاگتے ہوئے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، سارے علوم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔